وضو کی سنتیں ہم سماعت فرما رہے تھے کہ سب سے پہلے وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنا یہ سنت ہے، اور اس کے بعد نیت کرنا۔ اب بعض بزرگوں نے نیت کو پہلے بھی لکھا ہے اور بعض نے بعد میں بھی لکھا ہے، تو بہرحال نیت کا کرنا وضو کے لیے تو یہ بھی سنت ہے، اور بعض ائمہ کے نزدیک یہ فرض بھی ہے۔ نیت بعض ائمہ کے نزدیک فرض بھی ہے، اور امام اعظم علیہ رحمہ کے نزدیک یہ نیت کرنا سنت ہے۔ تو اس میں عربی کے الفاظ بھی کہہ سکتے ہیں، یا اپنی ہی زبان کے اندر زبان سے نیت کر لیں کہ میں وضو کرنے کی، پاکیزگی حاصل کرنے کی نیت کرتا ہوں، یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ یا دو ہی لفظ ہیں کہ نویت الطہارہ، میں اس کا بھی معنی وہی ہے کہ میں نے طہارت کی نیت کی، نویت الطہارہ، جیسے ہم کہتے ہیں نویت سنت الاعتکاف، تو اسی طریقے سے اگر ہم یہ نویت کا لفظ اس کے ساتھ طہارت کا لفظ ملا دیں تو یہ عربی کے اندر یاد ہو جائے گی۔ صرف دو لفظ ہے، تھوڑی سی اگر توجہ دیں، نویت الطہارہ، یہ نیت ہے وضو کی، تو یہ بہرحال سنت ہے، اور بعض ائمہ کے نزدیک فرض ہے۔ اگر ان کے نزدیک رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا مکمل، لیکن امام اعظم علیہ رحمہ کے نزدیک کیونکہ سنت ہے اس لیے وضو ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد نیت کے بعد دونوں ہاتھوں کو پہنچوں تک دھونا ہے، یعنی یہ دونوں ہاتھ ویسے مکمل دھونے تو کونیوں تک دھونا یہ فرض ہے، لیکن پہنچوں تک یہ ہاتھ کا جو جوڑ ہے جہاں تک، یہاں تک دھونا دونوں ہاتھوں کو سب سے پہلے، یعنی وضو شروع کرتے ہوئے نیت کرنے کے بعد بسم اللہ شریف پڑھنے کے بعد اب دونوں ہاتھوں کو پہنچوں تک جوڑ تک دھونا ہے، یہ بھی سنت ہے۔ اس کے بعد کلی کرنا اور کلی کے ساتھ مسواک کرنا، یہ دونوں سنتیں ہیں۔ کلی ایسے کریں کہ پورے منہ کے اندر پانی بہہ جائے، اور دانتوں کے درمیان سے بھی جو خلا ہیں، یعنی ایسے انداز سے، ایسے طریقے سے کلی کریں کہ منہ کے اندر پرزے سے پانی جو ہے بہہ جائے، تو یہ سنت ہے۔ اور مسواک کرنا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری سنت ہے، حتیٰ کہ یہاں تک احادیث مبارکہ کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین موجود ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک وہ نماز ہے کہ جو مسواک کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، یعنی مسواک کر کے وضو کیا گیا اور اس کے بعد نماز پڑھی گئی، غیر مسواک والی 70 نمازوں سے بھی یہ افضل ہے، یعنی اتنی زیادہ فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت پر یہ دشوار نہ ہوتا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں میری امت پر یہ دشوار ہو جائے گا، مشکل ہو جائے گا، اگر یہ چیز میرے ذہن میں نہ ہوتی تو میں مسواک کو اپنی امت پر فرض قرار دے دیتا، مسواک کو فرض کر دیتا کہ تمہارے لیے مسواک کرنا ضروری ہے، یعنی اتنی زیادہ اہمیت ہے اس کی، فضیلت بھی، اہمیت بھی، اور دینی اور دنیاوی فوائد بھی اس کے اندر کثیر ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت پر شاک نہ ہوتا تو میں فرض کر دیتا کہ مسواک وہ ہر وضو کے ساتھ مسواک لازمی کرے۔ تو بہرحال مسواک کے اندر یہ چیزیں ایک تو خیال رکھنی چاہیے کہ کسی بھی لکڑی کا مسواک آپ بنا سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، اور اس میں کڑوی لکڑی کا جو مسواک ہے وہ بزرگان دین نے زیادہ پسند کیا ہے کہ اس سے دانتوں کی صفائی زیادہ ہوتی ہے، اور جو پھلدار درخت ہیں ان کا مسواک استعمال کرنے سے منع کیا ہے، کیونکہ اس میں پھلدار درختوں کو نقصان ہوگا، اس لیے منع ہے، ویسے منع نہیں ہے۔ اگر ایک پھلدار درخت ہے لیکن پھل نہیں دیتا یا اپنا ہے اور اس میں نقصان نہیں ہو رہا تو پھر بھی کوئی اس میں حرج نہیں ہے، ویسے ہمارے بزرگوں نے پھلدار درخت کی مسواک سے منع کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ مسواک جب ہم کریں گے تو اسے دانتوں کے طول میں نہیں کریں گے، بلکہ اس طرح ہم نے مسواک کرنا ہے، چوڑائی میں مسواک مارنا ہے۔ اگر
طول میں کریں گے، اوپر نیچے دانتوں کو، جیسے کہ لوگ بعض اوقات مسواک ایسے کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسا کرنا غلط ہے، بلکہ اس میں ہمارے بزرگان دین نے اس میں کافی جو طبی نقصانات ہیں وہ بھی بیان کیے ہیں اس طرح مسواک کرنے کے، یعنی اوپر نیچے اگر آپ مسواک کو چلائیں گے اور طول میں، دانتوں کے طول کے اندر اگر آپ جو ہے مسواک کریں گے تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں، دانتوں کی چوڑائی میں جو ہے مسواک کرنا وہ سنت ہے، اور اس کا سنت طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اوپر کے دانت اور سیدھی جانب سے شروع کریں، یعنی سیدھی جانب کی جو داڑیں ہیں یہاں سے شروع کریں، اور اس کے بعد پھر سامنے کے دانت ہے، پھر الٹی سائڈ کی داڑیں ہیں، پھر نیچے آ جائیں سیدھی جانب، پھر سامنے کی نیچے کے دانت، پھر الٹی جانب کی جو داڑیں ہیں، اس طرح سے مسواک کرنا یہ سنت ہے، اور اس کے کافی فوائد بھی ہیں۔ اور ایک اور بات بھی اس کے اندر ذہن کے اندر رکھیں کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سے یہ سوال کیا گیا، اور کافی یہاں پر طویل گفتگو اعلیٰ حضرت نے فرمائی کہ مسواک کے اندر لمبائی مسواک کی کتنی ہونی چاہیے، کہ آپ نے بھی یہ سنا ہوگا، اعلیٰ حضرت سے سوال کیا گیا کہ ایک روایت سنی ہے کہ جس میں یہ ہے کہ مسواک ایک بالشت سے زیادہ نہ ہو، اگر زیادہ ہوگا تو اس پر شیطان بیٹھتا ہے۔ تو اس بارے میں اعلیٰ حضرت نے جواب دیا کہ یہ قول امام عارف باللہ حکیم الامہ سیدی محمد بن علی ترمذی علیہ رحمہ سے منقول ہے، اور در مختار کے اندر بھی یہ موجود ہے کہ لا یزاد علی الشبر والا فالشیطان یرکب علیہ، کہ ایک بالشت سے زیادہ مسواک نہ ہو، کہ اگر ایسا ہوگا تو جو ایک بالشت سے زیادہ ہوگی مسواک، اس پر شیطان سواری کرتا ہے، شیطان اس پر سوار ہو جاتا ہے۔ اور اس سوار ہونے سے مراد کیا ہے؟ علامہ طحطاوی علیہ رحمہ نے مراقی الفلاح کے اندر اور دیگر ہمارے بزرگوں نے اس کی شرح اور فرمائی، وضاحت فرمائی کہ اس سے مراد یہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ اس بندے کو وسوسوں میں مبتلا کر دیتا ہے، اور اس مسواک سے اسے غافل کر دیتا ہے۔ یعنی اگر مسواک ایسی ہے جو ایک بالشت سے لمبی ہے تو اس کی پھر نحوست یہ ہوگی، یہ سمجھ لیں کہ شیطان ایسے بندے پر حاوی ہو جائے گا، وہ مسواک کرنے نہیں دے گا، بھلا دے گا، یعنی شیطان کی سواری یہ ہے، یعنی وہ بندے پر بھی سواری کر لیتا ہے پھر، یعنی جب وہ مسواک پر سواری کر لے گا تو بندے پر بھی گویا کہ سواری کر لے گا، اور اسے وسوسوں میں مبتلا کر کے اسے مسواک کرنا بھلا دے گا اور مسواک نہیں کرنے دے گا۔ تو یہ وجہ ہمارے بزرگان دین نے بیان کی ہے۔ تو اس میں کوشش کریں کہ چھوٹی کی حد یہ ہے کہ آسانی سے جو مسواک ہو سکے وہاں تک جائز ہے، ہاں جب پکڑی ہی نہ جا سکے تو اس وقت اب ایسی مسواک کرنا جائز نہیں ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ لمبائی جو ہے ایک بالشت ہونی چاہیے، اور کم از کم اتنی ہونی چاہیے کہ ہاتھوں میں ایزی طریقے سے ہم اسے پکڑ کے مسواک کر سکیں۔ تو یہ مسواک کا سنت طریقہ ہے، اور اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں کہ اگر اس پر گفتگو کی جائے تو کئی گھنٹوں کی گفتگو صرف اسی پر ہو سکتی ہے۔ اس لیے مسواک کا معمول بنائیں، اس میں بہت سارے دینی بھی فائدے ہیں، دنیاوی بھی ہمارے فائدے ہیں، صحت کے حوالے سے بھی کافی فائدے ہیں، اجر و ثواب کے حوالے سے بھی اس میں کافی فوائد بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو علم دین سیکھنے کی، سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔